میری سلطنت جو ہے اس کو کس کس سے خطرہ ہے؟ اس کے وزیر نے کہا کہ ایک تو آپ کے اپنے بھائی سگے سے خطرہ ہے کہ وہ بھی آپ کے تخت پہ آنا چاہتا ہے، دوسرا اور ایک اور جو اس کے ساتھ ہیلپر وزیر ہے اس سے خطرہ آ رہا ہے، اور رضا سے خطرہ ہے۔ جو اگلا جملہ مامون نے کہا وہ کل مصائب ہیں سادات کے آج تک کے ہر سید کا وہی مصائب ہے۔ مامون نے کہا رضا کون ہے؟ یعنی سید کو سمجھتے ہی نہیں آج تک، نہ سادات کو نہ آل سادات کو کوئی سمجھ رہے ہیں آج تک۔ تو مامون نے کہا رضا کون ہے؟ کہا تو اس میں رہتا ہے۔ اب اس نے کہا، مامون نے کہا میں اپنا وفد بھیجتا ہوں، اس کو مہمان کے طور پر لے کر آؤ، میں اس کو اپنے تخت پہ ساتھ رکھوں گا، اسے بادشاہ نہیں بناؤں گا۔ لوگ اس کو بھی جانتے ہیں، لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، بادشاہ میں ہی رہوں گا۔ سیاسی طور پہ امام رضا کو اس نے اپنے ساتھ بلانے کے لیے بھیجا۔ مختصر یہ کہ جب یہ امام کو لینے کے لیے پہنچے، جو یہاں سے گئے وہ مامور شدہ تھے، یعنی بھیجے گئے تھے مامون الرشید کے، لیکن جب انہوں نے امام رضا کی آنکھوں کو دیکھا، امام کے چہرے کو دیکھا، امام کی باتوں کو دیکھا، وہ سارے کے سارے امام رضا کے دیوانے ہو گئے۔ اب انہوں نے امام رضا کو وہاں سے لیا، سفر کے دوران دیکھ رہے ہیں بادل امام کے سر پہ ٹکڑا، جو بادل کا ٹکڑا وہ سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ اس طرح امام کے گرویدہ ہو رہے ہیں۔ امام جب رخصت ہونے لگے، چونکہ یہ امام موسی کاظم کے بیٹے ہیں اور امام نے اپنی بہنوں سے الوداع لیا، ساری بہنوں نے ہدیہ کی ہے مدینہ کے اندر۔ اب یہ بڑی توجہ کے ساتھ جی آگے آگے آ جائیں، تھوڑا سا سارے پیچھے والے امام کو لے کے چلے، تو یہ درمیانی رستہ ہے جو امام کا ہے، اس سے میں درمیان میں نیشا پورا ہے۔ آپ نے علماء وغیرہ سے خطبوں میں سنا ہوگا کہ لا الہ الا اور الا اللہ اس کا دروازہ ہے، اکثر عالم اور ذاکر اس پر مجالس پڑھتے ہیں۔ تو نیشا پور والوں نے امام کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ آپ یہاں آئیں، یہاں پہ ہریالی نہیں تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہریالی، کتنے درمیان میں باغ بغیچے آئے، جلدی جلدی کرو، بہت بھی سی کرتا پہ اتنے نہیں لے کے آتا۔ جی جی بڑی زبردست، بہت زیادہ جلدی کرو۔ جی جی بس آپ لوگ بات سن لیں جو سننا چاہ رہے ہیں، باقی جو زیادہ اسٹے کیے کچھ دیر کے لیے نیشا پور میں، کیونکہ ان کے خطوط بہت زیادہ آئے تھے۔ اب جب امام نیشا پور میں پہنچے تو ان کی کنڈیشن یہ تھی، یہ کاغذ قلم لے کے بیٹھے تھے، یہ انتظار کر رہے تھے امام کی معرفت کی، کو ہزاروں کاغذ قلم انتظار کر رہے تھے۔ امام رضا کی سواری آ کے روکی، امام نے بتایا ایک بار کہ میں اس محمد کا بیٹا ہوں کہ جس نے کاغذ قلم مانگا تھا اور دیا نہیں تھا، اور ہزاروں کاغذ قلم والے کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے اس وقت پردہ ہٹایا اور سواری سے سوار اتر کے امام نے پہلا خطبہ یہ دیا تھا، لا الہ ہے اور الا اللہ اس کا دروازہ ہے۔ پھر جب وہ اس مقام پہ آئے، لوگوں نے کہا مولا یہاں پہ کسان کھڑا نہیں ہوگا، بس ہمارا مہمان ہے، ہم اسے سیاسی طور پہ یہاں پہ بلا رہے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ جو سننا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں جب امام رضا پہنچے تو جیسے ہی دروازہ کھلا دربار کا، پردے جو تھے وہ بادل بن گئے امام رضا کے سر میں۔ سارے امام کا حسن دیکھ کے، فخر یوسف کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، اور خود مامون بھی امام کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امام کو لا کے انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کھانا لگایا امام کے لیے، میں جلدی سے اس کو سمیٹ رہی ہوں دیر کی وجہ سے۔ انہوں نے کھانا لگایا، مامون امام رضا کی طرف، میرے بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کھانا کھائیں تو میں کھانا کھاؤں گا۔ سارے 200 بادشاہ مامون کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ شروع کرے تو ہم کریں۔ مامون نے امام کی طرف دیکھے، کہا کھانا شروع کریں آپ۔ امام غلاموں کی طرف دیکھتے، جو غلام ہوا دے رہے ہیں نا، غلامی پہ معمول تھے، امام اسے دیکھ رہے تھے۔ مامون نے کہا کھانا نہیں کھانا۔ امام نے کہا یہ غلام، کہا یہ نوکر ہے، کیا کہا یہ نوکر ہے، سارے بولیں گے کیا کہا یہ نوکر ہے، غلام ہے مولا۔ کہا کھانا نہیں کھاتے، کہا ہمارے بعد کھاتے ہیں۔ مامون نے کیا کہا ہمارے بعد، بس یہ آخری جملہ میرا، مامون نے کیا ہمارے بعد کھاتے، امام رضا نے کہا ہم تو ان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عطا کا دروازہ ہے مشہد، بے شک کریمی کا دروازہ۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور رہے ہیں، مسائل دل میں لے کے آئے ہیں، دعائیں لے کے آئے، سننے والا اور ہمارے ویلکم کرنے کے لیے امام رضا مشہد میں موجود ہیں۔ اللہ آپ کے قاتل ہمارا بابا۔ السلام علیکم یا اہل مدد، میں ذاکرہ سمیہ فاروق کاظمی اس وقت مشہد مقدس کی طرف رواں دواں قافلہ، اور دوران سفر زائرین
इमाम हुसैन से अकीदत का इजहार करते हुए परवरदिगार देखने वालों को जल्द अज जल्द ज़मीन करबला और शाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। के कातिल है मारा बाबा, मुझे आपके कातिल है मारा बाबा। के साथ हबशी गुलाम उसके सर पे हवा दे रहा है। उसने कहा कोई रजा को उठ के सलाम नहीं करेगा, कोई रजा से गुफ्तगू नहीं करेगा, हरियाली नहीं, भूख है, कहत है। उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मौजज़े से ये वाला जो चश्मा पीछे आपको नजर आ रहा है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक ठोकर लगाई है, रिवायत कहती तो ये आज तक चश्मा जारी है। इस चश्मे का पानी आपको उस टूटियों में मिलेगा, इन्होंने फिटिंग के जरिए से की है। पहले एक ज़माना था, मतलब 2-3 साल पहले ये खुला हुआ था गेट, और ज़ायरीन नीचे जाके ज़ियारत भी कर सकते थे उसकी। ये जो है बेहतरीन है जी, हर मर्ज के लिए। ज़्यादातर कैंसर के लोग इससे शिफा पा जाते हैं, जिसका कहीं इलाज नहीं कैंसर का। इस पानी से ज़्यादा कैंसर के लोगों को शिफा होती है। तो आप जब जाने लगे तो अपनी अपनी बोतलों में इसे तबरुक के तौर पर ले लें। अल्लाह हमारी रूहानी जिस्मानी। कदम का क्या है मतलब है? जहाँ पे मौला के कदम है। ये हम दाखिल हो गए हैं, बस हरम के करीब करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह।